الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں امام بربہاری کی کتاب شرح السنہ اور اس کی شرح عون الباری کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر شرح السنہ کی جو شرح کی ہے شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ نے عون الباری کے نام سے، اس کی خصوصیات پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی کا تسلسل ہوگا۔ چنانچہ سے پہلے بتایا گیا تھا کہ شارح جو کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ ہیں، کس طرح انہوں نے مصنف کے کلام کی بہترین توجیہ کی ہے، اور اگر کہیں پر آپ نے متن کے اندر کوئی کمی یا کوئی نقص دیکھا ہے تو احسن طریقے سے اس کا رد کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اسی طرح آپ اس شرح کے اندر دیکھیں گے کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ نے امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ کے متن پر استدراک اور تعاقب بھی کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ مصنف نے لکھا ہے فَإِنَّ الدِّينَ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّقْلِيدِ، کیونکہ دین تقلید کا نام ہے۔ تو اس پر شیخ نے تعاقب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہتر یہ تھا کہ تقلید کی بجائے اتباع کہتے، یا اس طرح کا کوئی دوسرا لفظ، تاکہ قارئین شبہے میں نہ پڑیں۔ ایسا آپ نے تعاقب اس لیے کیا ہے کیونکہ یہاں تقلید سے مراد مصنف رحمہ اللہ نے مروجہ جو تقلید ہے اس کو مراد نہیں لیا ہے، اتباع ہی کو مراد لیا ہے، کیونکہ دین کو آپ اس سے پہلے سنت سے تعبیر کر چکے ہیں شروع ہی میں، کہ دین اسلام جو ہے وہ سنت کا نام ہے، سنت دین اسلام ہے، دونوں ایک دوسرے کی مترادف ہیں۔ تو یہاں تقلید سے مراد اتباع ہے، یعنی کتاب و سنت کی اتباع، اور اتباع ہی کا نام دین ہے۔ اتباع، فرما برداری، پیروی، یہی اصل دین ہے، کیونکہ دین کے اندر تسلیم ہوتا ہے، فرما برداری اور اطاعت ہوتی ہے۔ انسان دین سے آزاد ہو جائے تو اسے کسی چیز کی اطاعت، فرما برداری یا اتباع کا بوجھ اس کے سر پہ نہیں ہوتا ہے، اس کے گلے میں۔ یہ کب آتا ہے؟ جب وہ کسی دین کا پیروکار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اس دین کی اتباع جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تقلید سے مراد چونکہ اتباع ہے، اسی لیے شیخ نے کہا کہ یہ لفظ چونکہ مشکوک ہے، آدمی اس سے مروجہ تقلید مراد لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی فی الحال جو ہمارے سامنے موجودہ دور کی مثال ہم دیتے ہیں کہ بعد جو سلفی علماء ہیں، خاص طور سے میں نام لوں گا شیخ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے دراسات فی المنہج کے اندر، ان کی جو ایک معروف کتاب ہے، کہ جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو ان کے لیے تقلید ضروری ہے، اور تقلید سے مراد انہوں نے اپنے دور کے معاصر علماء سے جڑ کر رہنے،
اور ان کی بات سننے کو مراد لیا ہے اس آیت کی روشنی میں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اہل علم سے، اہل ذکر سے جڑ کر رہنا اور ان سے پوچھتے رہنا دین کے معاملے میں معلومات اگر نہیں ہے تو، اور ان کی پیروی کرنا، وہ جیسا کہیں ویسے چلنا۔ جبکہ تقلید جو مروجہ تقلید ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر عامی غیر عامی، عالم غیر عالم سب برابر ہوتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ ایسا نہیں، قرآن کی آیت تو کہہ رہے کہ جو اہل ذکر ہیں، جو اہل علم ہیں، ان سے پوچھو، پوچھنے کی بات ہے۔ جیسے آپ ابھی تو فی الحال میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی سے بھی آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو آدمی اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں جہاں تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے اور جس پر اس کو اعتماد ہو، اس سے جڑ کر رہے، جو مستند عالم ہو، اور زیادہ کوشش کرے ایسے علماء سے جڑنے کی جو دین کے اندر رسوخ رکھتے ہوں، کتاب و سنت کے اندر انہیں مہارت حاصل ہو، دین کے اصولوں سے وہ باخبر ہوں اچھی طرح۔ تو ایسے لوگوں سے جڑ کر رہے آدمی، اور ان سے پوچھے، سوال کرے، فتویٰ پوچھے، اور وہ حالات کے حساب سے ان کو جواب دیں، سچویشن دے کر کے، کنڈیشن دے کر کے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا استنباط کر کے وہ صحیح جواب دیں۔ یہ اصل مراد ہے، اور اسی کو دین کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ہے کوئی آدمی 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے فوت ہو چکا، ہم نے مان لیا کسی کو اپنا ایک مقتدی، اور پھر جو ہے اس نے جو کہہ دیا اسی کی بات کو بغیر غور فکر کیے سوچے ہم مان رہے ہیں۔ یہ ایک مروجہ تقلید ہے، اور یہ مطلب غیر معقول بھی ہے، عقل سے ہٹ کر کے۔ اگر بغیر سوچے سمجھے ماننا ہے تو یہ تو دین ہے اصل۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے، اور اللہ کا پیغام جو کچھ رسول نے پہنچا دیا ہے، اس پر بغیر غور و فکر کیے اس کو ویسے ہی ماننا ہے۔ یہ دین ہے، یہ اس کو دین پر عمل کرنا کہتے ہیں۔ کسی امتی کی بات کو اس طرح سے نہیں لینا ہے، خواہ وہ اہل علم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تو عامی کے لیے اس طرح کے کہہ دیا گیا کہ وہ بھروسہ رکھے، ورنہ جو اگر دین کے اندر فہم رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، تو وہ غور کرے گا، وہ دیکھے گا کہ جو بات ہم سے کہی جا رہی ہے، وہ خواہ کوئی بھی ہو، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، دلیل کی روشنی میں ہے، نہیں ہے، غور و فکر آدمی کرے گا۔ اور اگر اس کو نظر آئے کہ ان کا جو فتویٰ ہے یا ان کا جو یہ قول ہے یہ درست نہیں ہے، کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے، تو اعتراض بھی کرے گا، یا اگر اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا یا اس کے سامنے وہ نہیں ہے کہنے والا، تو اس کو مرجوع کر دے گا یا اس کو غلط ٹھہرا دے گا، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات ہوگی اس کو صحیح قرار دے گا۔ اور آپ دیکھیں گے ائمہ محدثین وغیرہ نے یہی بات کہی ہے، جو بھی دین کے اندر جن کے بڑی خدمات رہی ہیں اور جنہوں نے کام کیا ہے اور جنہیں امام مانا گیا اور انہیں علماء کا خطاب ملا، محدثین اور فقہا جنہیں کہا گیا، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، تو ان سب لوگوں نے یہی بات کہی ہے کہ ہماری بات، ہم نے محنت کی ہے دین کے اندر، سب سے بڑی چیز تو اپنی کامیابی کے لیے انہوں نے یہ سب کیا، اور انہوں نے جو کچھ خدمت کیا مجھ سے ظاہر سی بات ہے بعد کے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو انہوں تنبیہ کر کے گئے
کہ ہماری جو کوشش ہے، ہم نے جو کام کیا ہے، تو کوشش تو ہماری یہی رہی ہے کہ کتاب و سنت کے موافق ہماری بات ہو، اجتہاد جو ہم نے کیے ہیں. لیکن اگر کہیں کوئی مخالف ہو کتاب و سنت کی ہماری بات، تو وہاں ہماری بات پر ذرا بھی کوئی دھیان نہیں دینا، پرواہ نہیں کرنا اس کو دیوار پہ دے مارنا. قرآن اور جو حدیث ہے، صحیح حدیث، وہی اصل دین ہے. یہ سارے ائمہ نے یہ بات کہی ہے، محدثین اور فقہا نے یہی بات کہی ہے. لیکن آپ دیکھیں مروجہ تقلید کی روشنی میں جو متعصبین مقلدین ہیں، وہ خود اپنے ائمہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہاں، کچھ چیزیں آپ کو دکھیں گی، بلکہ بہتر طریقے سے حنابلہ کے اندر، اور خاص طور سے جو معاصر حنابلہ ہیں، قدیم حنابلہ کی بات نہیں کر رہے، تو ان کی یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو ائمہ نے ہی بات کہی ہے. اور ایک چیز یہاں پر اور واضح کر دیں کہ کسی شخصیت کی طرف، خواہ وہ کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی امام ہو، کوئی بھی عالم ہو، دین کا کوئی بڑا عالم ہو، اس کی طرف اپنی نسبت کرنا کسی خاص وجہ سے، اس سے آپ کو کوئی خاص عقیدت ہے، محبت ہے، اور کوئی نسبت ہے، اس سے آپ کی رشتہ داری ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو اگر آپ نسبت کر رہے تو نسبت سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اصل یہ کہ آپ کا عمل کیسا ہے اور آپ کا تعامل کیسا ہے اس شخصیت کے ساتھ، اس عالم کے ساتھ، اس امام اور اس فقیہ اور محدث کے ساتھ آپ کا تعامل کیسا ہے، آپ کیسا مطلب سوچ رہے ہیں اس کے لیے، اس کے حق میں آپ کیسا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کی باتوں کو آپ کیسے لے رہے ہیں، اس کی جو خدمات ہیں اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی خدمات کو کیا آپ بعینی قرآن اور حدیث کی طرح سمجھتے ہیں، یا یہ کہ وہ ایک اجتہاد ہے، اس کے اندر صحیح اور غلط دونوں کا امکان ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس صحیح اور غلط کا جو امکان ہے، نبی کے علاوہ چھوڑ کر کوئی بھی ہو، تو صحیح اور غلط کا امکان جو ہوتا ہے، ہم اس کی پرکھ کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اصول کیا ہے، معیار کیا ہے؟ وہی قرآن اور حدیث ہے. اسی کی روشنی میں ہم جانچتے ہیں، کوئی بھی ہو، کسی کا بھی قول ہو، چاہے کوئی امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، عالم ہو، محقق ہو، کسے باشد، کوئی بھی ہو، امتی میں سے کوئی بھی ہو، ہم اس کی باتوں کو پرکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جو موافق ہیں اچھی بات ہے، اور جو موافق نہیں ہے تو ہم جو ہے ان کو مان نہیں لیتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی تمام علماء اور محققین، محدثین، فقہا اور ائمہ نے یہ بات کہی ہے، کوئی دوسری بات نہیں کہی ہے. تو دیکھیے یہاں پر جو بات کہی جا رہی تھی کہ ایک چیز شبہ والی ہے، حالانکہ انہوں نے اتباع مراد لیا ہے، جسے اور میں نے مثال دیا، تو جو مقلدین ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے، دیکھیے وہ تو تقلید کی دعوت دے رہے تھے. اچھا، سلیمان روحیلی حفظ اللہ کے تعلق سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقلید کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی زندگی تقلید کے خلاف جا رہی ہے، ان کا ہر بیان سنو گے تقلید کے خلاف. تو اس کا مطلب وہاں کچھ اور مراد ہے، مروجہ تقلید نہیں مراد ہے. ویسے یہاں بھی مروجہ تقلید مراد نہیں ہے. اسی لیے شیخ نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ اس کے بجائے اتباع کا لفظ یا اس طرح اور کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتے، تاکہ اس مروجہ تقلید کا تصور قارئین کے ذہن میں نہ جاتا. اسی طرح سے دیکھیں اور ایک باریکی
اب دیکھیے شیخ ربی بن ہادی عمیر مدخلی حفظہ اللہ اور لوگ کیا کیا بکواس کر جاتے ہیں تعصب کی بنیاد پر، لیکن آپ نے دیکھیے کہ کیسے جو ہے چیزوں کو پکڑا ہے. ابھی یہ تقلید کی بات تھی، ابھی آپ دیکھیے ایک اور چیز جو ہے آپ تعاقب کرتے ہیں. مصنف نے ایک جگہ کہا ہے وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَرِضَ يَأْجُرُهُ اللَّهُ عَلَى مَرْضِهِ. اس کا مفہوم یہی ہے کہ اور یہ ایمان لایا جائے کہ آدمی جب بیمار ہو جائے تو اللہ اس کی بیماری پر اسے اجر دیتا ہے. آدمی جب بیمار ہو جائے بِأَنَّ الرَّجُلَ، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری پر اسے اجر دیتا ہے. تو یہ بھی ایمان ہونا چاہیے ہمارا. لیکن دیکھیے شیخ نے اس پر بھی تعاقب کیا ہے. کہتے ہیں یہاں اگر مصنف رحمہ اللہ آدمی کے بجائے مومن کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ مومن کے تعلق سے اس طرح کی بات کہی گئی ہے قرآن اور حدیث کے اندر. کیونکہ آپ نے آدمی جب کہہ دیا تو اس کے اندر مومن اور غیر مومن سب داخل ہو گئے. تو کیا کافر کے لیے ایسی کہیں بات آئی کہ وہ بیمار ہوتا تو اس پر اجر پاتا ہے، ثواب پاتا ہے؟ اس کے ثواب اور اجر کا کیا فائدہ؟ اور اگر مومن کے ساتھ صبر سے بھی مقید کر دیتے تو اور بہتر ہوتا. یعنی ایک مومن جب بیمار ہوتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری پر اجر اور ثواب دیتا ہے. تو یہ شیخ نے جو ہے اس طرح کا تعاقب کیا ہے اور یہ بات کہی ہے. حالانکہ دیکھیے مصنف رحمہ اللہ نے بالکل مطلق بات کہی ہے آدمی جب بیمار ہوتا ہے. اور شیخ کیا کہہ رہے ہیں، شیخ ربی، کہ اگر یہ کہتے مومن، آدمی کے بجائے مومن کہتے بِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَرِضَ وَيَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ، کہ آدمی مومن جب بیمار ہو اور اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری پر اسے اجر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے شیخ ربی کی بات جو ہے زیادہ بہتر ہے اور پختہ ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا معاملہ عجیب ہے. ان امرہ لہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ جو ہے بہتر ہوتا ہے. یعنی ہر معاملہ، ہر حال اس کا بہتر ہے، چاہے وہ خوشی کے حال میں ہو، یعنی اچھائی کے حال میں ہو، بہتری حالت میں ہو، یا وہ غمی کے حال میں ہو، بیمار ہو یا کسی مصیبت میں ہو، تو دونوں حال اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے. کیسے بہتر ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے آگے اس کی وضاحت فرمائی اذا اصابتہ السراء شکر فہو خیر لہ، جب اسے خوشحالی لاحق ہوتی ہے، نعمت حاصل ہوتی ہے، تو اس پر شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ، اور اگر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے اس پر، تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اور بھی دیگر نصوص کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مومن پر جب مصیبت آتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. دیکھیے شیخ نے مصنف رحمہ اللہ یعنی امام باربہاری رحمہ اللہ کی عبارت پر تعاقب کیا ہے اور تنبیہ کی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک جگہ آپ نے کہا، مصنف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لا يقبل اللہ شیئا من السنت فی ترک بعض، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اگر سنت میں سے کچھ ترک کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ فی کے بدلے اگر ممن لے آتے، یعنی اس شخص کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے جو سنت میں سے کچھ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے. یعنی باریکی کو یہاں پر ایک آپ نے پکڑا ہے. ایک اہم چیز اسی طریقے سے
اور ہے مصنف رحمہ اللہ نے ایک جگہ کہا لا نشہد لأحد بخیر ولا شر، جس کا مفہوم ہوگا کہ ہم کسی کے حق میں خیر یا شر کی گواہی نہیں دیں گے، ہم کسی کے حق میں خیر یا شر کی گواہی نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک عقدی مسئلہ ہے۔ تو شیخ ربی حفظہ اللہ اس پر تعقب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں کہ مصنف نے یہ بات کہی ہے یہ علی الاطلاق نہیں ہے، کیونکہ کسی کے حق میں ہم یہ جو گواہی نہ دینے کی بات ہے، جنتی یا دوزخی ہونے کی گواہی نہیں دیں گے۔ البتہ جہاں تک خیر یا شر کی بات ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ اگر کسی کے یہاں خیر یا شر پایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں تو اس کی گواہی دیں گے۔ اگر کسی کے یہاں خیر ہے تو اس کی گواہی دیں گے تاکہ لوگ اس کی طرف رغبت کریں، اس کو نمونہ بنائیں۔ اور اگر کسی کے یہاں شر پایا جا رہا ہے، کسی کے یہاں شرک ہے، بدعت ہے، تو اس سے ہم آگاہ کریں گے، اس کی بھی گواہی دیں گے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو شر اور خیر جو ہے مطلق طور پر اس طرح کہنا غیر مصنف کے لیے مناسب نہیں تھا، بلکہ مناسب یہ ہے عقیدے کے اعتبار سے کہ ہم کسی کے حق میں اس کی جنتی یا دوزخی ہونے کی گواہی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی صرف کسی کو جنتی یا دوزخی کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کسی کے بارے میں۔ انبیاء اور رسول بھی اگر کہتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں اور وحی کی صورت میں کہتے ہیں۔ تو کسی کو جنتی کہنا مطلق طور پر یا کسی کو دوزخی کہنا مطلق طور پر یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے جنتی ہونے کی امید کریں گے۔ یہ صحیح جو لفظ ہے، امید کرنا اور عذاب الہی میں مبتلا ہونے کا خوف کھانا۔ تو خوف کھانا اور امید رکھنا یہ اصل ہے، حقیقت یہی ہے۔ کوئی مسلمان ہے اور وہ ایمان پر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے گا، ہاں، اور خوف کھانا اس کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دوزخ سے، اسی لیے دعا کرتے ہیں دوزخ سے بچانے کی۔ لیکن آپ دیکھیں لوگ یہ جو تعصب ہے، فرقہ بندی ہے، اور جو یہ حزبیت جو موجودہ دور میں آئی ہے، اپنے فرقے کا، اور اگر وہ اپنی تنظیم کا، اپنی جماعت کا کوئی آدمی ہے، وہ فوت ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں فوت ہوتا ہے، فوراً لوگ مشہور کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ فلاں شہید ہو گیا، اس کو فوراً جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ کیوں کسی کو شہید کہنا یہ گویا جنت میں جانے کی گواہی ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم کسی متعین فرد کو جنتی یا دوزخی نہیں کہہ سکتے، ہم امید رکھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بہرحال مصنف رحمہ اللہ نے اس طریقے سے باریکی سے بہت ساری چیزوں کو پکڑا ہے۔ ایسی اور بہت ساری چیزوں کا شیخ نے اس کتاب کے اندر بہت باریک باتوں کا اور عمدہ چیزوں کا ذکر کیا ہے اس شرح کے اندر۔ انشاءاللہ اگلے درس سے کتاب کو شروع کریں گے اور وہ ساری باتیں آئیں گی۔
یہاں پر اس کتاب کی خصوصیت میں نے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. کتاب میں آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر ساری چیزوں کو بیان کیا جائے گا. یہاں پر کمنٹ باکس کے اندر ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سلمان عودہ کی گمراہیوں پر روشنی ڈالیں. تو دیکھیے، یہ سلمان عودہ کی گمراہیوں سے متعلق، انحرافات سے متعلق جو ہے وہ پورا ایک درس کا متقاضی ہے. مختصر وقت میں کچھ کہنا ٹھیک بھی نہیں ہے. تو موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کو اکٹھا کر کے پیش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے درس سے کتاب کو، اس کی شرح کو شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.